السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کے 4 اسباق آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی کتاب کے ترجمے کا سبق نمبر 5 ہے، تو آئیے ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاء نوح، نوح علیہ السلام کی دعا۔ وَاجْتَهَدَ نُوحٌ كَثِيرًا وَبَقِيَ يَدْعُو قَوْمَهُ زَمَنًا طَوِيلًا، اور نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی اور وہ ٹھہرے رہے اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے لمبے عرصے تک، یعنی لمبے عرصے تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ بقیہ یبقا کا معنی ٹھہرنا، باقی رہنا۔ مکث نوح فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما، نوح علیہ السلام اس کی قوم میں ٹھہرے رہے 1000 سال مگر 50 سال، یعنی 50 سال کم، یعنی نوح علیہ السلام اپنی قوم میں سارے 900 سال تک ٹھہرے رہے۔ مکث یمکثو مکسن و مکسن و مکوسن، باب نصر ینصرو سے ٹھہرنا، قیام کرنا، توقف کرنا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر وقال لأہلہم کثو، اور انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ٹھہرے رہو، اور ایک آیت کریمہ کے اندر فرمایا فمکث غیر بعید، تو ان دونوں آیتوں کریمہ کے اندر مکث کا جملہ استعمال ہوا ہے۔ اور ٹھہرنے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے لبس یلبس لبسن و لبسن، باب سمیع سے ٹھہرنا، قیام کرنا، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے فلبث فی السجن بضع سنین، یوسف علیہ السلام قید خانے میں چند سال ٹھہرے۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر تیسری پاری کے اندر ہے قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، تم کتنا ٹھہرے؟ تو اس نے کہا میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ ہی ٹھہرا۔ اور اگر لبث کے ساتھ ما لگا کر آگے کوئی مضارع کا کوئی صیغہ لائے، مثلا ما لبث ان فعل قضا، اس صورت کے اندر اس کا ترجمہ ما لبث کا کیا جاتا ہے اس نے بلا توقف ایسا کیا، اس نے فوراً ایسا کیا۔ یا فعل استعمال کیا ہے، آپ کوئی بھی لفظ لا سکتے ہیں، مثلا ما لبث ان شرب قضا، اس نے بلا توقف پیا۔ ما لبث ان شرب، اس نے بلا توقف پیا، یعنی فوراً پیا۔ اور عموماً یہ استعمال میں آتا ہے ما لبث کا لفظ اس معنی کے اندر۔ یدعوہم الی اللہ، وہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، ولیکن قوم نوح لم یؤمنوا، اور لیکن نوح علیہ السلام کی قوم ایمان نہیں لائی، ولم یترکوا عبادت الاصنام ولم یرجعوا الی اللہ، اور انہوں نے بتوں کی پوجا کو نہیں چھوڑا اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا۔ فَإِلَى مَتَى يَنْتَظِرُ نُوحٌ، پس کب تک نوح علیہ السلام انتظار کریں گے؟ اِلَى مَتَى يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ، کب تک وہ زمین کے فساد کو دیکھیں گے؟ اِلَى مَتَى يَرَى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ، کب تک وہ پتھروں کو دیکھیں گے کہ جن کی پوجا کی جاتی ہے؟ تعبد یہ مجہول کا صیغہ ہے، پتھروں کی پوجا کرتے ہوئے کب تک وہ دیکھیں گے؟ کب تک وہ دیکھیں گے پتھروں کو جن کی پوجا کی جاتی ہے؟
الی متی یری الناس یاکلون رزق اللہ ویعبدون غیرہ، کب تک وہ لوگوں کو دیکھیں گے کہ اللہ کا رزق کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لماذا لا یغضب نوح، کیوں نوح علیہ السلام غصے نہ ہوں گے؟ انہ صبر صبرا لم یصبر احد مثلہ، بلا شبہ انہوں نے ایسا صبر کیا کہ اس جیسا صبر کسی نے نہیں کیا۔ الف سنۃ الا 50 عاما، اللہ اکبر اللہ اکبر، ساری 900 سال، اللہ اکبر۔ یہاں ترجمہ نہیں کریں گے، ایسے اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن یہ تعجب کے موقع کے اوپر بولتے ہیں۔ ساری 1000 سال مگر 50 سال، مطلب ساری 900 سال، اللہ اکبر۔ سنت ان کا معنی بھی سال، جس کی جمع آتی ہے سنون، اور سنواتن بھی آتی ہے، اور آمن کا معنی بھی سال، جس کی جمع ہے آوامن۔ وقد اوحى اللہ الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اور تحقیق کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ بلا شبہ تمہاری قوم میں سے ہرگز ایمان نہیں لائیں گے مگر وہ لوگ جو ایمان لا چکے، یعنی جو ایمان لا چکے بس وہی اب اور ایمان لانے والے نہیں ہیں، دوسرے لوگ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال قوم نوح لما دعاهم نوح مرۃ اخرى، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا جب نوح علیہ السلام نے دوسری مرتبہ ان کو دعوت دی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہمارے ساتھ بحث کی، بس تو نے ہمارے ساتھ بحث کو زیادہ کر دیا۔ جادل یجادل مجادلتن کا معنی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، اور جدال اس کا معنی ہوتا ہے جھگڑا بحث۔ یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، اے نوح تو نے ہمارے ساتھ بحث کی، تو نے ہمارے ساتھ ہماری بحث کو زیادہ کر دیا، یعنی زیادہ بحث کی ہمارے ساتھ۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پس تو لا ہمارے پاس اس چیز کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے، یعنی جس عذاب کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ ہمارے پاس لیا اگر تو سچے لوگوں میں ہے۔ وَغَضِبَ نُوحٌ لِلَّهِ وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور نوح علیہ السلام اللہ کے لیے غصے ہو گئے، یعنی اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں، اللہ کے خاطر، اس لیے للہ کہا، اور نوح علیہ السلام اللہ کے لیے غصے ہو گئے۔ وَيَئِسَ مِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں سے نا امید ہو گئے۔ یئس یئسو کا معنی نا امید ہو جانا، ایسی قنط یقنط قنوتاً اس کا معنی بھی ہوتا ہے نا امید ہو جانا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی ذاتوں پر زیادتی کی ہے، یعنی گناہ کر بیٹھے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ وقال اللہم لا تترک علی الارض احدا من الکافرین، اور انہوں نے کہا اے اللہ زمین پر کافرین میں سے کسی کو مت چھوڑ۔ السفینۃ کشتی، اس کی جمع آتی ہے سفن۔ وَأَجَابَ اللَّهُ دعوت نوح وَأَرَادَ أَن يُغْرِقَ قَوْمَهُ، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ارادہ کیا کہ اس کی قوم کو ڈبو دے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ كَذَلِكَ أَن يَنْجُوَ نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور لیکن اللہ اسی طرح چاہتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور مومنین نجات پا جائے۔ فَأَمَرَ نُوحًا أَن يَصْنَعَ سَفِينَةً كَبِيرَةً، پس اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً، اور نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنانے لگے۔
بدا یبدأ کا معنی شروع ہونا، شروع کرنا بھی آتا ہے، لیکن یہاں پر کرنے لگنا ترجمہ کریں گے۔ جیسے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو مضارع کے اوپر داخل ہو کر اس قسم کے معنی دیتے ہیں۔ جیسے یہاں پر بدا نوح یصنع، نوح علیہ السلام کرنے لگی۔ بدا کی جگہ پر آپ تفعیل بھی لا سکتے ہیں، جعل بھی لا سکتے ہیں، راہ بھی لا سکتے ہیں، سار بھی لا سکتے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ ہیں۔ وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِينَةً كَبِيرَةً، اور نوح علیہ السلام ایک بڑی کشتی بنانے لگے۔ وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هَذَا الشُّغْلِ فَوَجَدُوا شُغْلًا وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، اور اس کی قوم نے اس کو اس کام میں دیکھا تو انہوں نے ایک مشغلہ پا لیا، یعنی ایک کام ان کو مل گیا مذاق کرنے کا، ایک کام پا لیا۔ وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، اور وہ اس کی مذاق کرنے لگے۔ سخر یسخر سخرن و سخرن و سخرن و سخریتن و سخریتن، یہ سب مصدر آتے ہیں من کے سلے کے ساتھ اور با کے سلے کے ساتھ۔ مذاق کرنا یعنی جس کی مذاق کرے اس کے ساتھ آپ من بھی لگا سکتے ہیں اور با بھی لگا سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر من ہو کی ضمیر نوح علیہ السلام کی طرف لوٹتی ہے تو یہاں پر من لگایا، اس کی جگہ پر آپ بے بھی لگا سکتے ہیں، بے ہی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، مذاق اڑانا۔ اور مذاق کرنے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے ہزیہ، یہزؤ ہزؤً و ہزوءً، اس میں بھی با کے سلے کے ساتھ اور من کے سلے کے ساتھ۔ مذاق کرنا، ٹھٹھا کرنا، کسی چیز پر ہنسنا۔ اور باب استفعال میں بھی یہی ترجمہ ہوتا ہے، استہزأ یستہزئ استہزاءً، مذاق کرنا۔ وَصَارُوا يَسْخَرُونَ مِنْهُ، اور وہ اس کی مذاق کرنے لگے۔ مَا هَذَا يَا نُوحُ مِن مَتَىٰ صِرْتَ نَجَّارًا، اے نوح یہ کیا ہے، کب سے تو کارپینٹر ہو گیا ہے، بڑئی بن گیا ہے۔ نجار کا معنی کارپینٹر، بڑئی جس کو کہتے ہیں۔ اما کننا نقول لک لا تجلس الی ہؤلاء الاراذل، کیا ہم نے تجھ کو نہیں کہا تھا کہ ان گھٹیا لوگوں کے پاس مت بیٹھ؟ ولکنک ما سمعت کلامنا، اور لیکن تو نے ہماری بات نہیں سنی۔ وجلست الی النجارین والحدادین فصرت نجارا، اور تو بیٹھ گیا کارپینٹروں کے پاس اور لوہاروں کے پاس، تو نتیجہ یہ ہوا کہ تو بڑئی بن گیا، کارپینٹر بن گیا۔ نجار ان کا معنی بڑئی، کارپینٹر، اور حداد ان کا معنی لوہار۔ وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ، اور اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ مشا یمشی کا معنی چلنا، ناقص یائی ضرب یضرب سے، اور سار یسیر و سیرن کا معنی بھی چلنا، یہ اجوفی یائی ہے اور یہ بھی ضرب یضرب سے ہے۔ مشا یمشی بھی ضرب یضرب سے ناقص یائی ہے، اور سار یسیرو یہ ضرب یضرب سے لیکن اجوفی یائی ہے۔ دونوں کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ مشا یمشی مشین کا معنی چلنا، اور سار یسیر و سیرن کا معنی بھی چلنا۔ وَأَيْنَ تَمْشِي هَذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوحُ، اور اے نوح یہ کشتی کہاں چلے گی؟ ان امرک کلہ عجب، بلا شبہ تیرا ہر معاملہ عجیب و غریب ہے، تیرا پورا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ اتمشی ہادی فی الرمل ام تصعد الجبل، کیا یہ ریت میں چلے گی یا پہاڑ پر چڑھ جائے گی؟ رمل کا منع ریت، اس کی جمع آتی ہے رمال۔ البحر من ہنا بعید جدا، سمندر یہاں سے بہت دور ہے۔ هل يحملها الجن ام تجرها السیران، کیا جنات اس کو اٹھائیں گے یا بیل اس کو کھینچیں گے؟ سورن کا منع بیل، اس کی جمع آتی ہے سیران، اور جر جرو جرن کا منع کھینچنا، باب نصر سے۔ وَقَانَ نُوحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَصْبِرُ، اور نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے تھے اور صبر کرتے تھے۔ وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ، اور تحقیق کہ اس سے بھی زیادہ سخت انہوں نے سنا پھر صبر کیا۔
وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا، اور لیکن وہ ان کو کبھی کبھی کہتے تھے، إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، اگر تم ہماری مذاق کرتے ہو تو ہم تمہاری مذاق کریں گے جیسا تم مذاق کرتے ہو، جیسا کہ تم مذاق کرتے ہو۔ یعنی آج تم ہماری مذاق کر لو، ہمارا ٹھٹھا کر لو، ہنسی اڑا لو ہمارے ساتھ، ہماری ہنسی اڑاؤ، ایک موقع ایسا آئے گا، ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہم تمہاری مذاق کریں گے اور ہم تمہارا ٹھٹھا اڑائیں گے جیسا کہ تم ہمارا اڑا رہے ہو۔ قرآن کریم کے اندر 26ویں پارے کے اندر سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، اے ایمان والو تم میں سے کوئی مرد کسی مرد کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس مرد کی مذاق کی جاتی ہے وہ مذاق کرنے والے سے بہتر ہو اور خدا کے نزدیک مقرب بندہ ہو، اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ جس عورت کی مذاق کی جا رہی ہے وہ بہتر ہو اس عورت سے جو مذاق کر رہی ہے۔ الطوفان، طوفان، وجاء وعد اللہ فالعیاذ باللہ، اور اللہ کا وعدہ یعنی عذاب کا اللہ کا وعدہ آ گیا، نعوذ باللہ، خدا کی پناہ۔ امطرت السماء وامطرت وامطرت وامطرت، آسمان برسا اور برسا اور برسا اور برسا، یعنی مبالغہ کے لیے یہ بار بار کہا گیا امطرت امطرت امطرت، یعنی بہت ہی بارش ہوئی۔ حتی کأن السماء من خلط لا تمسک ماء، یہاں تک کہ گویا کہ آسمان ایک چھلنی ہو گیا کہ جو پانی کو نہیں روکتا ہے۔ من خلن کا معنی چھلنی، اور من خلطن تا کے ساتھ بھی آتا ہے، بغیر تا کے بھی، من خلن اور من خلطن چھلنی جمع مناخل۔ یہ نخل، نخل الشیء اس کا معنی ہوتا ہے چھاننا، جیسے نخل الدقیق آٹے کو چھاننا، اسی سے یہ اس میں آلہ کا صیغہ ہے، اس میں آلہ کا صیغہ ہے، چھاننے کا آلہ یعنی چھلنی۔ وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتَّى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، اور پانی ابلا، نبا ینبو نبعًا وَنُبُوًا، الماء ونحو، زمین سے پانی نکلنا، چشمہ پھوٹنا، اور پانی نکلا یا ابلا اور بہا، سال یسیل سیلن و سیلانن کا معنی بہنا، یہاں تک کہ لوگوں کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو جو کہ تیرے اوپر ایمان لائے تیری قوم میں سے اور تیرے گھر والوں میں سے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لے لے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نُوحٍ أَن يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا ذَكَرًا وَأُنثَىٰ، اور اللہ نے نوح علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ اپنے ساتھ ہر جانور اور پرندے میں سے ایک جوڑا لے لے، ذکرن و انثیٰ یعنی مذکر اور مؤنث، جوڑا مطلب ہر جانور کا ایک ایک جوڑا، پرندے کا اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ لے لے۔ لِأَنَّ الطُّوفَانَ عَامٌ لَا يَنْجُو مِنْهُ إِنسَانٌ وَلَا حَيَوَانٌ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا جس سے نہ کوئی انسان بچے گا اور نہ کوئی جانور بچے گا۔ نجا ینجو نجاتن، اس کا معنی ہوتا ہے رہائی پانا، نجات پانا، چھٹکارا مل جانا، رہا ہونا، اور اسی کو بابی افعال اور بابی تفعیل میں لے جائے، انجا ینجی انجان بابی افعال اور نجا ینجی تنجیتن بابی تفعیل، تو ان دونوں کا معنی ہوگا نجات دینا، رہائی عطا کرنا، چھٹکارا دینا۔ وَكَذَلِكَ فَعَلَ نُوحٌ، اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے کیا،
فکان معه فی السفینۃ من آمن به من قومه، بس اس کے ساتھ ہو گئے کشتی میں وہ لوگ جو اس پر اس کی قوم میں سے ایمان لائے تھے۔ ومن کل حیوان وطائر زوج، اور ہر جانور اور پرندے میں سے ایک جوڑا بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ وسارت السفینۃ تجری بہم فی موج کالجبال، اور کشتی چلی بہتے ہوئے ان کو لے کر پہاڑوں جیسی موج میں، پہاڑوں جیسی موج میں یعنی بڑی بڑی موجوں میں کشتی ان کو لے کر بہنے لگی، چلنے لگی۔ جرا یجری، جرین کا معنی بہنا، دوڑنا، چلنا۔ وارتقى القوم كل مكان عال وكل ربوة يفرون من عذاب اللہ، اور قوم ہر بلند جگہ پر چڑھ گئی اور ہر ٹیلے پر۔ ربوتن اس کا معنی ہوتا ہے ٹیلا، ربوتن یعنی ٹیلا، اور ٹیلے کے لیے ایک اور لفظ آتا ہے تلن، تلن ٹیلا، بلند زمین، چھوٹی پہاڑی، اس کی جمع آتی ہے تلال، تلول اور اطلال۔ تو ربوتن اور تلن ان دونوں کا معنی ہوتا ہے ٹیلا۔ یفرون من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے بھاگتی ہوئی، یعنی اللہ سے عذاب سے بھاگنے کے لیے ہر بلند جگہ اور ٹیلے پر چڑھ گئی۔ ولیکن لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور لیکن اللہ کی طرف سے کوئی جائے پناہ نہیں ہے مگر اسی کی طرف۔ لجأ یلجأ، اس کا معنی ہوتا ہے پناہ لینا۔ لجأ یلجأ لجأن و لجوًا، باب فتح سے پناہ لینا، ذریعہ حفاظت بنانا، اور لجا الی فلان کا معنی کسی کا سہارا لینا۔ ولیکن لا ملجا من اللہ الا الیہ، اور لیکن کوئی جائے پناہ نہیں اللہ کی طرف سے مگر اسی کے پاس۔ یہ لجا یلجا سے ملجأن پناہ لینے کی جگہ، یہ اس میں ظرف ہے، ظرف کا صیغہ ہے۔ یہ تھا قصص النبیین جزء ثانی کے ترجمے کا سبق نمبر 5۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں اس کتاب کا سبق نمبر 6 آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔